الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل قول من الأقوال مقتحمين. سامعین محترم، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، فضا میں لہراتے ہوئے یہ سبز ہلالی پرچم آج کی اور کل کی تاریخ میں کسی ایک بہت اہم واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ سبز لہراتا ہوا پرچم آج سے 74-75 سال پیچھے ایک ماضی کی یاد کو تازہ کرتا ہے، جب اس متحدہ ہندوستان پر ابھی ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تخت نشین تھا، تو ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً آج سے 250-300 سال پہلے ایک بھیڑیے کی صورت میں ایک طاقت آئی تھی برطانیہ سے، جس نے آ کر ہندوستان پر اپن یہ باور کرایا ہم تاجر ہیں، تجارت کی ان کو اجازت دے دی گئی۔ جب انہوں نے تجارت کی فیکٹریاں لگا لی، ان تجارت کی فیکٹریوں کو حفاظت کے لیے انہیں سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی کی ضرورت تھی۔ ایسٹ انڈیا کے نام سے کمپنیاں لگنے کے بعد ان کو ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت تھی، تو سیکیورٹی بھی برطانیہ سے منگوائی گئی، اس کی بھی اجازت دے دی۔ مسلمان سادے تھے، اور حدیث شریف میں آتا ہے المؤمن برٌ کریم، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے۔ مومن کی صفت ذکر کی ہے، بہت چاق چوبند چلاک نہیں ہوتا۔ آکے انہوں نے سیکیورٹی بھی اپنی لائے، اور جو فیکٹریاں تھی وہی اسلحے کے گودام بن گئے، اور جو ان کی سیکیورٹی تھی وہی عسکری فوج بن گئی۔ گودام اسلحے کی صورت اختیار کر کے نام فیکٹری کا تھا، تجارتی مال کا تھا، اور جو حفاظتی دستہ تھا وہی عسکری فوج کی صورت اختیار کر کے علاقوں پہ قابض ہو گیا۔ جب علاقوں پہ قابض ہو گیا، کرتے کراتے مسلمانوں کی حکومت کو زوال آ گیا، اور بھائی ہندوستان پر، متحدہ ہندوستان پر برطانیہ سے آنے والے انگریز کا قبضہ ہو گیا۔ پھر مسلمانوں کو جاگ آئی، بجائے ہم نے اور دنیا کو فتح کرنا تھا، اپنا گھر بھی ڈروں کے پاس چلا گیا۔ اس کے لیے پھر بھائی پہلی محنت یہ ہوئی کہ جو ہماری کھوئی ہوئی سلطنت ہے، مغلیہ سلطنت سے چھینی ہوئی، اس کو واپس لیا جائے، پوری سلطنت کو واپس لیا جائے۔ انگریز بھی مجبور ہو گیا، ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور دونوں کا ایک نظریہ تھا
جبکہ قرآن نے دونوں کو نظریے مختلف بتائے ہیں۔ فمنکم مؤمن ومنکم کافر، بعض مومن بعض کافر، دونوں کا نظریہ ایک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس یک جوڑ اور مسلمانوں کی رات دن محنت کی صورت میں انگریز کو ہندو بھی اکٹھا ہو گیا، مسلمان کے ساتھ مل گیا، نکلنے پر مجبور کر دیا۔ 250 سال 150 سے 200 سال اس میں مسلمانوں پہ حکمرانی کی اور مسلمانوں کے سب کچھ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کی روایات کو بدل دیا، مسلمانوں کے کلچر کو بدل دیا، مسلمانوں کی تہذیب کو بدل دیا، مسلمانوں کی روایات کو بدل دیا۔ 150-200 سال کے بعد پھر ہوش آیا کہ ان سے کیسے جان چھڑائے۔ جب جان چھڑانے لگے تو جان چھڑانے کے نتیجے میں 6 لاکھ جانیں ضائع ہو گئی۔ ضائع تو نہیں کہہ سکتے، قربان ہو گئی۔ 6 لاکھ انسانوں نے قربانی دی۔ قربانی دی، انگریز واپس جا رہا تھا، واپس جاتے ہوئے اس نے ایک اور بیچ میں شوشائیے چھوڑ دیا، کئی سارے چھوڑے، اس میں بھائی ہندوؤں کو پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا گیا۔ پھر بجائے پوری سلطنت پورا ہندوستان لینے کے پاکستان کا نعرہ وجود میں آیا۔ سارا ہندوستان، پہلے بات تھی کہ پوری سلطنت ہم لیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ تھا، جن کے اوپر آج لوگ ہزاروں اعتراض کرتے ہیں۔ ہم پوری سلطنت لیں گے، ہم پورا اپنا ملک لیں گے، یار یہ سارا ان سے لیا جائے گا۔ لیکن پھر کچھ لوگ آپس میں اس نے لڑایا اور لڑا کر کے پاکستان کا نیا نعرہ، کچھ مسلمان اس کے حامی ہو گئے۔ بالآخر یہ 27 رمضان جمعے کے دن 1847 کے اندر ہمیں یہ ملک کا خطہ ملا۔ ملک کا خطہ کیا ملا؟ یہاں پر ہم پہلے سے آباد تھے، اکثر ہمیں کچھ تھوڑا سا دے دیا گیا اور اسی کی سازشوں اور کاوشوں کی وجہ سے بنگلہ دیش کو علیحدہ اور کشمیر کا معاملہ لٹکا دیا گیا۔ بہرحال کیا کہنے کا ساری بات کا اور پیچھے تاریخ کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ چونکہ اس وقت ہم آزاد بھی صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتے تھے، مسلمان صحیح طریقے سے اپنی نماز بھی ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف ہمارے اوپر انگریز مسلط تھا، دوسری طرف ہمارے اوپر ہندو مسلط تھا۔ ایک سے جھٹ نمٹتے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا، دوسرے سے نمٹتے تو پہلا کھڑا ہو جاتا۔ ہم تو چکی کے پاٹ میں پس رہے تھے۔ پھر بھائی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے علماء دیوبند کو، جنہوں نے اور بھی علماء تھے جنہوں نے رات دن محنتیں کر کے اسی کے نتیجے میں پشاور، کراچی سے لے کر پشاور تک لاکھوں علماء کو انگریز نے زندہ جلایا تھا۔ اور بھائی جتنے درخت تھے، ہر درخت کے اوپر ایک عالم کی لاش کو لٹکایا تھا جو ان کو آزادی کا درس دیتے تھے۔ اور بھائی علماء کو توپ کے دانے پر بٹھا کر اڑایا گیا، گولیوں سے اڑایا گیا کہ ان کو آزادی کا درس کیوں دیتے ہیں۔ بالآخر ہمیں یہ چھوٹا سا خطہ، دنیا کے اندر اگر 250 ممالک پائے جاتے ہیں، ان 250 ملکوں کے اندر سعودیہ بھی شامل ہے۔ اور بھائی اسلامی ملک کی اور اسلامی سلطنت کی ابتدا سعودی عرب ہے، وہ بھی اسلام کے نام پر حاصل نہیں کیا گیا۔ ان 250 ممالک کے اندر ایک ملک پاکستان پوری روئے زمین کے اوپر واحد ملک ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے اوپر حاصل کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے نام پر پوری دنیا کے اندر وجود میں آنے والا ایک ملک ہے، وہ ملک پاکستان ہے۔ جب بھی یہ 14 اگست کا دن آتا ہے، جیسا کہ کل کو چلنے والا ہے، 27 رمضان تھا، جمعے کا دن تھا، ہمیں یہ جو ہے وہ ملک رات کو اعلان کر دیا گیا کہ ملک پاکستان بن چکا ہے، پاکستان کے لوگ اب آزادی سے لا الہ الا اللہ اس کے کلمے کے تلے جیئیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ محترم بزرگوں، جب بھی یہ ملک آتا ہے ہمیں ایک نعمت کی یاد دلاتا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمیں ایک نعمت جو اللہ نے آزادی کی دی تھی، اور یہ آزادی کی نعمت چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے اور آپ نے غلامی گزاری نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔
جنہوں نے غلامی گزاری، اللہ قرآن شریف میں کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ایک بات یاد دلواتے ہوئے اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو ایک اپنی نعمت اور اللہ کا احسان یاد دلواتے ہیں. میری ایک نعمت اور احسان کو یاد کرو، وہ وقت بھی تھا جب تم فرعون کے تسلط میں تھے، جب فرعون کا قبضہ تھا. اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم. قوم فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، فرعون کے جتنے بھی کام تھے بنی اسرائیلیوں سے لیے جاتے تھے، جتنے بھی ان کے مشقت والے کام بنی اسرائیل سے لیے جاتے، اور ان کا پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد ذبح کر دیا جاتا تھا. لاکھوں بچے ذبح ہوئے فرعون کی سلطنت میں، لاکھوں بچے ذبح ہوئے. ماں کی گود سے فرعون کی خفیہ پولیس ہر وقت جو ہے وہ گشت کرتی تھی، جتنی بھی دایا تھی سب کو یہ اطلاعات فرعون کی طرف سے تھی. جو بچہ پیدا ہو فوراً اس کی جگہ وہ انکوائری کی جائے، بتایا جائے. بچہ پیدا ہوتا ماں کی گود سے لے کر ذبح کر دیا جاتا. لاکھوں بچے بنی اسرائیل کے ذبح ہوئے. یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور بنی اسرائیل بے بس تھے. باپ کے سامنے اولاد ذبح کی جا رہی ہے، سر گردن سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے، ماں کی گود سے چھین کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے. ماں بے بس، باپ بے بس، قوم بے بس، معاشرہ بے بس، پوری قوم اور پوری سوسائٹی بے بس. فرعون کا تسلط اور ظلم ہے. وَيُذَبِّحُونَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اگلا ظلم، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. کیوں؟ یہ بستر کی زینت بنے گی. فرعون اور فرعون کی قوم کی جتنے بھی مشقت کے کام ہیں یہ بچیاں گھر میں جھاڑو دے گی، برتن ان کے مانجے گی، کپڑے ان کے دھوئے گی، ان کی خواہشات کی تسکین ان سے ہوگی. اتنی ذلت میں گر چکے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو جینے کا شعور دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے طفیل اللہ نے اس قوم کو آزادی کی نعمت دی. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اس قوم کو لے کر نکل جانا، آزادی اب آپ کو دیں گے، آزادی دیں گے. جب اس قوم کو فرعون کے تسلط اور فرعون کی اس جگہ سے، اس کی سلطنت سے باہر نکلی، آزادی ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس نعمت کو جتلایا. اذ نجیناکم، وہ وقت بھی یاد کرو، اب تم اپنی جو ہے وہ سیدھی پٹری سے ہٹ رہے ہو. وہ وقت بھی یاد کرو، نجیناکم من آل فرعون، تمہیں فرعون سے نجات دی اور آزادی کی نعمت دی ہے، اب تم دین سے ہٹ رہے ہو. یہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آزادی کی نعمت دی تھی، تمہارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، 6 لاکھ لوگوں نے قربانی دے کر مجھے اور آپ کو آزادانہ سانس لینے کا جو ہے وہ شعور دیا ہے. اتنی لمبی ہمیں جو ہے وہ قربانی دے کر آزادی حاصل کی ہے. آزادی حاصل کیا کی؟ ہم اور ہمارے بڑے تقریباً وقت کے فرعون انگریز کے ماتحت 150 سے 200 سال رہے. ہمارا دماغ بھی غلام بن گیا تھا، اور بھائی ہماری سوچ بھی غلام تھی، جسم تو تھا ہی تھا غلام. اسی غلامی کا نتیجہ پاکستان بنا. تو پاکستان کے اندر جو مذہبی جو زبان رائج کی گئی وہ زبان ہوگی. یہ قانون پاس ہوا پاکستان بننے کے بعد، مذہبی ہماری جو زبان ہوگی وہ زبان ہوگی جو رسول اعظم کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری جو قومی زبان ہوگی وہ اردو زبان ہوگی. آج بھی آپ نے دیکھا پرائمری سے لے کر کے سپریم کورٹ تک ہماری زبان وہی ہے جو پہلے تھی، اور ہماری اس زبان کا رائج نہیں ہو سکا. ہر آنے والا 14 اگست کا دن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کہاں گئی تمہاری وہ آزادی کا نعرہ، کہاں گیا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ، کہاں گئی وہ 6 لاکھ جانیں
کہاں گئی ان ماؤں نے جنہوں نے اپنے جو ہے وہ اپنی عزت کو اور پاکستان بننے کے لیے چلتے دریاؤں میں کود کے چھلانگیں لگا دی گئی. ارے جنہوں نے دیکھا، میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا 14 اگست کے موقع پر فارغ ہوا، ایک بابا جی ملے، کہنے لگے تم نے دیکھا میں نے 14 اگست کیسے تھا؟ ہم نے کہا بابا دیکھا نہیں ہے، کتابوں میں پڑھا ہے. کہتا کہ ہم سے سنو کیسے لیا ہم نے ملک. کہتا مجھے یاد ہے میں لاشوں کے اوپر سے گزر کے آیا، اور جب پانی کی پیاس لگی لاشوں کو میں نے ہٹا کر نیچے سے چلو بھر کے پانی پیا ہے. اور کہتا مجھے وہ زمانہ یاد ہے، ہمارے بچوں کو نیزوں کے اوپر بلبلاتا ہم نے دیکھا تھا. اور ہمیں وہ زمانہ بھی یاد ہے جب مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کے شرمگاہوں کے اندر جھنڈے گاڑے گئے تھے. محترم بھائیو، ایسے تھوڑی ملائی ہم آزادی، ایسے تو اسی کو اللہ احسان جتلا رہے. فرعون، قوم فرعون کو کہا گیا اس کے اوپر جو تمہیں آزادی ملی اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو. جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، مدینہ میں جب پہنچے اس وقت یہودی جتنے بھی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جب تک محرم رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک سارے لوگ محرم 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، لوگ رکھا کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا ارے 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رکھ رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا اس لیے روزہ رکھتے کہ ہم فرعون کے تسلط میں تھے، ہماری پوری قوم فرعون کے نیچے تھی، فرعون ہمارے پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دریائے نیل سے گزار کر بحر قلزم سے گزار کر کے آزادی کا تمغہ دیا تھا. اس آزادی کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے شکرانے کے طور پر رکھے تھے. ہم آج اسی شکرانے کے طور پر روزے رکھ رہے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارے موسیٰ سے مناسبت اور محبت ہماری زیادہ ہے لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. یہودی آزادی ملے، یہود کو آزادی ملی، یہ تقریر نہیں ہے، ذرا میں آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. یہودیوں کو آزادی ملی، انہوں نے آزادی کے طور پر شکرانہ میں روزے رکھے تھے. شکرانہ کے طور پر اللہ کے سامنے سرنگو ہو گئے تھے. کون بھائی؟ یہودی. ہمیں آزادی ملی ہے، آپ دیکھیں گے ہمیں آزادی ملی ہے، پیچھے 6 لاکھ لوگوں کی قربانی ہے. آزادی کے نتیجے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ نائٹ کلب چلیں گے. آزادی کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بڑے بڑے فنکشن ہوں گے، غیر قوموں کی روایات کو اپنایا جائے گا، دوسری قوموں کے جو کلچر اور روایات ان کو اپنایا جائے گا. بھائی جیسے اور قومیں دنیا کے اندر ہیں وہ بھائی جشن مناتے ہیں، میلے مناتے ہیں، وہ کچھ منایا جائے گا اور مسلمان بھی وہی کریں گے. نئی آنے والی نسل کو، نئی آنے والی قوم کو کیا پتا کہ 14 اگست کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جشن ہے، یہ میلے ہیں. جشن اور میلے نہیں ہوا کرتے، اپنی روایات کو یاد کیا جاتا ہے، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. قربانیوں کے بعد پھر عزم کر کے اپنے خطے کی حفاظت کی جاتی ہے. جب پوری قوم اجتماعی طور پر کوئی گناہ کرے، اجتماعی طور پر کوئی گناہ کرے اور انفرادی طور پر لوگ توبہ کریں، اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہوتی. پوری قوم ایک طرف اجتماعی طور پر ایک طرف گناہ میں لگی ہوئی ہے اور چند اللہ والے بیٹھ کے کسی کونے میں رونا شروع کر دے، ان کا رونا ان کی ذات کو فائدہ دے گا، اوروں کو نہیں دے گا. پورا ملک غلط روش پہ چلے، چند لوگ اس ملک کے لیے دعائیں کریں. کتاب الزہد حدیث کی کتاب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، اس پہ ایک حدیث نقل کی گئی ہے. فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، وقت کے مشائخ، وقت کے اولیاء اور وقت کے اللہ والے قوم کے لیے روئیں گے، قوم کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو تم نے مانگنا اپنی ذات کے لیے مانگو، ان کی فکر چھوڑ دو، ان کی فکر چھوڑ دو. تو جب اجتماعی عذاب آئے اور اجتماعی گناہ ہو، اجتماعی توبہ کرنی چاہیے.
تو قوم کو کل کا چڑھنے والا دن شکرانے کا دن ہے، نہ کہ غلط طریقوں میں لگنے کا اور غلط چیزوں میں لگنے کا دن ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، ان قوموں کا ذکر کیا جن کو آزادی ملی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کو آزادی ملتی ہے، نمبر ایک قرآن کہہ رہا ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آزاد لوگوں کا ذکر کیا قرآن شریف نے، جن کو ہم نے آزادی دی اور فاتح بنایا اور ملکوں کے فاتح بنے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نمبر ایک یقیم الصلاۃ، نماز کی پابندیاں اپنے مفتوحہ علاقوں کے اندر رکھی۔ نمبر دو، وہ زکوٰۃ کے پابند بن گئے۔ پورا ملک بے نمازی ہے، 99% ملک پاکستان کی عوام بے نمازی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ نمبر دو، اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کے وہ پابند ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کو آج ایک تاوان سمجھا گیا ہے۔ نمبر تین، یأمرون بالمعروف، وہ جن قوموں کو ہم دنیا کے اندر فتح دیتے ہیں اور ان کو ایک جو ہے نا وہ ملک آزادانہ طور پہ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ یأمرون بالمعروف کرتے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اگلا فرمایا قرآن نے چوتھا ذکر کیا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ یہاں تو پورا ملک غلط چیز پہ لگا ہوا ہے، پوری عوام لگی ہوئی ہے، بتائیں پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ آیا ہم جتنے بھی پیچھے قربانی ہیں وہ ساری ہم سے جھنجھوڑ کے سوال کرتی ہے؟ ہمارے خون کا نتیجہ یہی تھا کہ تم بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا شور شرابہ کر لیتے، ہمارے خون کا صرف اتنا سا آپ نے ہمیں صلہ دیا، تھوڑا سا شور شرابہ کر لیں۔ محترم بھائیو، شور شرابہ نہیں، اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں آزادانہ طور پر نماز پڑھنے کی آپ نے جگہ دے دی، اذان کہنے کی جگہ دے دی، ہماری اولاد کو قرآن پڑھنے کی جگہ۔ وہ تو انگریز قرآن اکٹھا کر کے دنیا سے لے کے جا رہا تھا۔ میں اس بات میں تفصیلات میں آگے نہیں جاتا چونکہ آگے میں نے محمد کی طرف جانا ہے۔ بھائی وہ تو اس نے باقاعدہ طور پر اپنی فورسز کو اس چیز پہ تعینات کیا کہ پورے ہندوستان سے قرآن کے نسخے اکٹھے کر کے جلا دو، کیا انہوں نے جگہ جگہ ایسا کیا، پورے ہندوستان سے قریہ بستی سے قرآن اکٹھا کر کے جلا دو، ان کو اٹھا لو۔ ایک بستی میں پہنچے، جب بستی میں پہنچے وہاں قاری صاحب پڑھا رہے تھے بچوں کو، کافی سارے 60-70 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انگریز آفیسر پہنچا، اس نے کہا یہ قرآن کے نسخے دے دو، جمع کر کے پکڑا دیے سارے، لے جاؤ۔ میں پوچھا کرنا کیا ہے ان کا؟ ہاں جی، کرنا یہ ہے دنیا سے، ہندوستان سے قرآن کی تعلیم کو مٹانا ہے تاکہ قرآن نہیں رہے گا، ان کے اندر آزادی کا تصور ختم ہو جائے گا۔ قرآن آزادی کا درس دیتا ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن جینے کا سر اٹھا کر جینے کا شعور دیتا ہے، نہ کہ سر جھکا کر جینے کا جو ہے نا وہ درس دیتا ہے، سر اٹھا کر جینے کا شعور دیتا ہے۔ تو مسلمان و عیسائی اللہ نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، میں تمہیں ضرور خلافت دوں گا پوری دنیا کی جیسے پہلوں کو دی تھی، لیکن ایمان اور عمل صالح کرو تو صحیح، ایمان بناؤ تو صحیح، عمل صالح پہ آؤ تو صحیح، پھر تمہیں خلافت دوں گا۔ اس نے کہا قرآن کی تعلیم کو مٹانا ہے، قرآن کو مٹانا ہے۔ سارے نسخے دے دیے، سب دے دیے ان کو۔ جب دے دیے گئے نسخے تو اس مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے میرے بزرگ کو بلایا، بیٹھ جاؤ، تم غلط کر رہے ہو۔ کیسے غلط کر رہے ہو؟ کہا کہ تم پیسہ بھی ضائع کر رہے ہو، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہو، اتنی ساری بیٹری جو لگی سب ضائع کر رہے ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا بھی دکھا دیتا ہوں۔ کہیں کیسے؟ کہ سارے نسخے لے لیے، کہیں سے کھولو قرآن، کہیں سے کھولو، تمہیں پڑھنا ایک آدھا لفظ پڑھ دو بس۔ اچھا پڑھنا نہیں آتا، تمہیں پیج نمبر بتا دو، یہ پیج نمبر ہے۔ کھولا، بولا گیا کسی بچے کی طرف اشارہ کرو، کئی بچے کی طرف اشارہ کیا، پیج نمبر بتا دو جو تمہارے پاس قرآن کھولا ہو، تمہیں پڑھنا نہیں آتا، جیسا ٹوٹا ایک آدھا لفظ پڑھ دو۔ پڑھ دیا گیا بچے سے کہا جی پڑھنا شروع کرو، بچے نے آدھا کورس پڑھا، پورا سنا دیا۔ بولے گا بیٹا ہے تو اگلا پیج اور کہیں سے کھولو، قرآن کو پھر کہیں سے کھولا گیا، کب دوسرے بچے کو اشارہ کرو، پیج نمبر بتا دو صرف۔ اس نے بتایا، وہ کورس پارا پڑھ گیا، اس نے کہا تیسرے کو اشارہ کرو۔ 14-15 بچوں کے لیا، ماتھے سے پسینہ پیروں میں گرنے لگا۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں کہہ رہے تھے غلط چل رہے ہو،
یہ وہ مذہب نہیں جو کتابوں میں ہو، یہ وہ مذہب ہے جو سینوں کے اندر اتر چکا ہے۔ کیسے ختم کرو گے دنیا کو؟ قرآن کیسے ختم کرو گے؟ اس نے وہیں پہ اپنے اعلیٰ حکام کو لکھا، بھائی تمہاری کوششیں، تمہاری جتنی محنت جدوجہد ساری بیکار ہے، کیسے بتا سکتے ہو؟ بہرحال کہنے کا مقصد میں دوستوں بزرگوں یہ ہے، ہمیں ہر آنے والا 14 اگست کا دن یہ کہتا ہے، اپنی قربانیوں کو بھلاؤ مت، بڑوں کے خون کے ساتھ بے وفائی مت کرو، اپنے اس جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ملک کی حفاظت کروں گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے خطہ ٹوٹتے ٹوٹتے گھروں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر تمہاری نمازیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، پھر تمہاری عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، پھر تمہارے ہاتھوں سے اسلام غیر محفوظ ہو جائے گا۔ وہ یہود جن کو آزادی ملے وہ شکرانہ کے طور پہ روزے رکھتے گے، ان کو آزادی ملے وہ شکرانہ کے طور پہ نفل پڑھتے گے۔ ہمیں آزادی ملی ہے، مسلمانوں کو سچی آزادی، ہم جو ہے نا بھائی بول رہے ہیں کہ کثرت سے باہر نکالتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جی جو ہے نا وہ بے حیائی کٹے کھلیں گے، یہ آزادی کا شکرانہ نہیں ہے۔ آزادی کا شکرانہ نوافل ہے، آزادی کا شکرانہ محرم کو بھی اللہ نے ساتھ لے آئے ہیں، اتفاق ہے، محرم بھی ساتھ آ گیا ہے۔ آزادی یہ ہے محرم کے روزے رکھو، محرم کے اندر نیک کام کی طرف زیادہ چلو، اور شکرانے کے نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ آزادی ہے، یہ آزادی کا شکرانہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی صرف محرم جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ کی وجہ سے مقام کو پہنچا ہے، یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بھی وضاحت کرتا چلوں۔ محرم کا مقام جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے، زمین اور آسمان پیدا کیے اور دنیا کی ابتدا کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے 12 مہینے بنائے تھے۔ جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو بنایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے۔ جب 12 مہینے پیدا کیے تو 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اس وقت بھی حرمت والا بنایا۔ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، بات ہے سمجھ میں؟ محرم ہے، محرم صرف حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کی وجہ سے محترم نہیں ہے، یہ بات میں آپ کے دماغ پہ اتارنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ کے دماغ سے کھرچ کے نکالنا چاہتا ہوں کہ اس محرم کو فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، محرم کو فضیلت حاصل حضرت نواسہ رسول حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، اور محرم کو جو فضیلت حاصل ہے، جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے اور یہ نظام شمسی و قمری چلایا تھا، 12 مہینے پیدا کیے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو اس وقت بھی محترم بنایا تھا۔ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم۔ کب کی میں بات کر رہا ہوں؟ جب یہ کائنات بنی ہے اور اللہ نے نظام کائنات کو چلایا، سورج اور چاند کے نظام کو، اس وقت اللہ نے 4 مہینے کو، چوتھے نمبر پر رجب، اور یہی مہینے پچھلی قوموں کے اندر، پوری امت کے اندر محترم رہے ہیں، پوری امت کے اندر محترم رہ گئے، اور ساری دنیا ان کا احترام کرتی ہوئی آئی ہے، صرف حضرت حسین کی وجہ سے۔ وہ حضرت حسین کی شہادت محرم میں اتفاقی ہے، محرم کو فضیلت علماء نے لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یہی محرم کا 10واں دن تھا۔ جب اللہ نے قلم پیدا کیا اور جو ہے نا بھائی زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہی بنیت الطالبین میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بہت بڑے انسان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، قلم کو، گویا کہ مخلوق کی ابتدا اللہ نے محرم میں، اور محرم میں 10ویں محرم والے دن کی ہے۔ نمبر 2 علماء نے لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، آدم پیدا ہوئے اور پیدا کے ہونے کے بعد جنت سے اتارے گئے، اور جنت سے اترنے کے بعد
غالباً 40 سال روئے، اور رونے کے بعد آدم علیہ السلام نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دے کر دعا کی، اے اللہ اس ذات کا واسطہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ عرش پہ لکھا ہوا ہے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے جس دن حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا وہی محرم کا 10واں دن تھا۔ بات آگے سمجھ لو۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال تبلیغ کا زمانہ دیا، تبلیغ کی، 82 لوگ مسلمان ہوئے، 82 لوگ مسلمان ہوئے، پوری دنیا کافر، اپنا بیٹا کافر، بیوی کافر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی کا حکم، کشتی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے، طلوعوں سے، آسمان سے، زمین سے پانی کے فوارے چھوڑ دیے، کشتی کو 6 مہینے تک گھمایا پھیرایا، پھر نیچے اتارا، اور 6 مہینے کے بعد قرآن کہتا سورہ ہود ہے یا نوح بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح اب عذاب کا وقت گزر چکا ہے، اب تو سلامتی کے ساتھ، اب عافیت کے ساتھ کشتی سے نیچے اتر، تیری امت کو ہم پھیلائیں گے، 3 بیٹوں سے نسل چلے گی، پوری کائنات کے اندر تیری ان 3 بیٹوں سے نسل کو پھیلا دیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور وہ 82 لوگ کشتی سے نیچے اتر کے آئے، محرم کا دن اور 10واں دن تھا۔ حضرت حسین کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو، علماء نے لکھا ہے حضرت ادریس کو ہم نبی ہیں، اللہ نے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور آج بھی زندہ ہے۔ جس دن وہ آسمانوں پر گئے تھے اس دن بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اگلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمانوں پر گئے ہیں اور آج بھی زندہ موجود ہیں، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، آزمائشوں میں آئے، پورے جسم پہ آبلے پڑ گئے، پورے جسم پہ جو ہے نا بھائی وہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئے۔ اللہ ایوب علیہ السلام نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میرے اوپر یہ آفات اور مصیبتیں آپ کی طرف سے آئی ہیں، مجھے آزمائشوں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی، یہی 10واں دن محرم کا تھا، یہی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، واقعات کی طرف جانا میرا مقصد نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اور مچھلی کے نظام انہضام کو، نظام معدے کو روک دیا، اور نوح علیہ السلام سے 40 دن تک ورد کروایا۔ ورد کرنے کے بعد مچھلی کو حکم دیا اب میرے نوح کو واپس سرابت سے باہر یونس کو باہر نکالو۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، مچھلی نے 40 دن کے بعد منہ کھول کے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر چھوڑ دیا تھا، یہی بھی محرم تھا اور 10واں دن تھا محرم تھا۔ حسین کی وجہ سے فضیلت، حضرت حسین کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، شروع میں نے عرض کیا، بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل سے، بحر قلزم سے نکلے، فرعون کے تسلط سے باہر نکلے، جب باہر نکل کے آئے تو یہی 10واں محرم تھا۔ حضرت حسین کی وجہ سے 10ویں محرم کو فضیلت، میں نے کہا میں آپ کے دماغ سے یہ بات کھرچنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے 10ویں محرم کو، تو اس محرم کو مقام ملا ہے۔ محرم کو مقام اللہ نے اس وقت دیا جب لوح و قلم پیدا کیا تھا اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض علماء تاریخ نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ تو محرم کو اللہ نے اس وجہ سے مقام دیا، اور ہمیں کیا حکم دیا پھر؟ ہمیں کیا حکم دیا پھر؟ 10واں محرم آئے، بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے، اس امت کو کہا گیا، میرے پیغمبر نے بھی روزہ رکھا، لیکن جب رمضان فرض ہو گیا اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے روزہ 10ویں محرم کا رکھا اور فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا 9ویں محرم کا روزہ رکھوں گا یا پھر 11واں ساتھ ملا دوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا نبی پاک علیہ السلام آئندہ سال مثال فرما گئے۔ حضور کی چاہت اور منشا کو صحابہ نے لیا، سمجھا اور امت تک پہنچایا۔ آج تک امت یہود کی مخالفت کر کے، کس کی مخالفت کر کے بھائی؟
یہود کی مخالفت کر کے یہود کے 10ویں محرم کا روزہ رکھ دیں گے. 10ویں محرم کا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہود اور نصارہ عیسائی 10ویں دن کا بڑا احترام کرتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھیں گے. فرمایا ہمیں تو یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا, اب تو مخالفت کریں گے. مخالفت کیسے کریں گے؟ 9ویں محرم کا روزہ ساتھ ملا لیں گے یا 11ویں کا ساتھ ملا لیں گے. یہ ہماری مخالفت ہے. بھائی ہماری مخالفت روزے میں بھی یہود کے ساتھ ہے تو آزادی میں کیا اتحاد ہو جائے گا؟ یہود کو آزادی ملے, عیسائیوں کی آزادی کے طریقے جشن ہوتے, کیا ہم اس کے مطابق چلیں گے؟ بھائی ہم تو عبادت میں بھی ان سے منفرد ہیں, ہر چیز ہماری ان سے منفرد ہے, تو ہم کی آزادی کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اچھا اگلی بات, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا محرم کا ایک کام تو یہ ہے روزہ رکھنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ 9 کا ساتھ ملا لے یا 11 کا ساتھ ملا لے, یہ ایک محرم میں کرنے کا کام. نمبر 2, اچھا اب روزہ رکھیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو 10ویں محرم کا ایک روزہ رکھے گا, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. ایک روزے پر 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. نمبر 2, محرم میں ایک دوسرا کام, پہلا کام روزہ, دوسرا کام محرم میں یہ کرنا ہے 10واں محرم. حدیث شریف میں آتا ہے, یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن بہت ساری حدیثیں اکٹھی ہو کے اس کو قوت مل گئی. دوسرا کام جو محرم میں کرنا ہے یہ ہے 10واں محرم آئے اپنے اوپر, یہ حدیث شریف ہے, اپنے اوپر, اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر, اپنے گھر والوں پر, ماں باپ پر دل کھول کے خرچ کرو. من وسع علی نفسہ وأہلہ وعیالہ, جس کسی نے اپنے اوپر, اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر دل کھول کے خرچ کیا, اللہ اس کی برکت سے پورے سال وافر رزق عطا فرمائے. ایک بات, اس بات کو لے کر علماء کا اور امت کے بزرگوں کا تجربہ ہے, جربناہ ذالک مرارا, ہم نے اس کو بار بار آزمایا, جب خرچ کیا اللہ نے اس کی برکت سے مزید دیا ہے. یہ امت کا عمل ہے, یہ کرنے کے کام ہے. 2 ہی کام ہے صرف محرم میں کرنے کے, نمبر 1 روزہ اور نمبر 2 کھل کے خرچ کرنا. باقی جتنے کام آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سارے ناجائز ہیں, سارے کرنے کے 2 کام ہیں, اور جتنے باقی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سارے ناجائز. نمبر 1 کالا جوڑا پہن لو, ناجائز. کالا جوڑا پہننا, کالا کپڑا پہننا جائز ہے لیکن محرم میں نہیں پہننا. نہ مرد پہنے نہ عورتیں پہنے. کالا جوڑا شوق کی علامت ہے. اس کی علامت ہے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم ارزقنی شہادتاً, اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما, میں زندہ کیا جاؤں پھر مجھے شہید کر دینا, پھر زندہ کیا جاؤں, ثم اقتل ثم احیا, اے اللہ مجھے شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے. نمبر 2 فاروق اعظم نے شہادت مانگی اور ملی, نبی پاک علیہ السلام نے شہادت مانگی اور ملی. کتاب کا نام ہے قول البدی للصلاۃ علی الحبیب الشفیع, صفحہ نمبر 172 پر صحابہ کا فیصلہ لکھا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں ماتا پیغمبر نبی پاک علیہ السلام کو جو موت آئی ہے وہ شہادت کی موت آئی ہے. حضور شہادت کی موت مانگ رہے, فاروق اعظم شہادت کی موت مانگ رہے, حضرت خالد بن ولید جس کو سیف اللہ کا, اللہ کی تلوار کا لقب ملا, جب ان کی موت آ رہی تھی بستر پر, شہادت نہیں ملی تو رو رو کے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ مجھے شہادت نہیں ملی. ساری زندگی جنگوں میں گزار دی ہے. صحابہ ساری شہادت مانگتے تھے, پیغمبر مانگتے تھے. اگر اللہ نے حسین کو, نبی پاک علیہ السلام نے شہادت مانگی, اس کی ایک تصویر اللہ نے نبی کے خاندان کو ذبح کروا کے پھر شہادت کو قبول کیا. آج ہم شوق مناتے شہادت میں. تو کالا جوڑا پہننا شوق کی علامت ہے, لہذا کوئی بھی حسینی کالا جوڑا نہیں پہنتا. لہذا نہ مرد پہنیں گے نہ عورت, نہ کالا جھنڈا لگایا جائے گا. بھائی بات آنے میں سمجھ, سبز ہلالی پرچم, سبز جھنڈا لگا لو, یہ ہمارے پاکستانی ہونے کی علامت ہے, جائز ہے, باعث ثواب بھی ہوگا اگر آپ اس نیت سے کہ اللہ نے آزادی دی ہمیں. نمبر 2 ماتم شہیدوں پہ نہیں کیا جاتا. جب بندہ شہید ہوتا ہے
اللہ اس کو 7 انعامات عطا فرماتے ہیں. کتنے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ارے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے، آئندہ جو میں اللہ نے زندگی دی میں کربلا کے سامنے پیش کروں گا. میں حسین نے شہادت کیسے دی، آیت اصل میں محرم کے مسائل بتا رہا ہوں، اور حسین کی شہادت آئندہ جو ہوگی انشاءاللہ کہ حضرت حسین نے کیسے شہادت دی ہے، اپنے کیسے اولاد کو ذبح کروایا اللہ کے نام پر. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. جب انسان شہید ہوتا ہے، حدیث پیغمبر میں آتا ہے اللہ اس کو 7 انعامات سے نوازتے. نمبر 1، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پچھلے سارے گناہ کو معاف قلم پھیر دیتے. نمبر 2، جب شہید ہوتا ہے آنکھ جب بند ہوتی ہے اللہ جنت کے منظر کھول کر اس کا مقام دکھا دیتے، یہ ہے تیرا محل. نمبر 3، جیسے ہی شہید شہادت کی مقتل گاہ پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ملنے والی اس کی خواتین دکھا دیتے ہیں، ان عورتوں سے تیرا نکاح کر دیا ہے. نمبر 4، اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے. ایک تاج، اس تاج میں لگنے والا ایک موتی اللہ کی نظر میں پوری کل کائنات سے قیمتی ہے. نمبر 5، جب شہید ہو کر مقام شہادت میں گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرما کر جتنے بھی قبر کے مسائل ہوتے ہیں سارے ختم فرما دیتے ہیں اس سے. اگلا نمبر 6، جب شہید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے ساتھ مزین فرما دیتے ہیں. نمبر 7، جب شہید ہو کر کے زمین پہ گر جاتا ہے چاہے اس کے جسم کے پرخچے ہو جائیں، زمین کے ذرات کی بوٹیاں ہو کر کے مل جائے اللہ تعالیٰ اس شہید کی برکت سے میدان حشر کے اندر 70 لوگوں کے خاندان کے لوگوں کو اس کی سفارش سے جنت میں داخلہ دے دیں گے. تو شہید پہ ماتم، شہید تو زندہ ہے بابا، ماتم وہ کرے جو حسین کو زندہ نہ سمجھتے ہو. ہم تو حسین کو زندہ سمجھتے کہ اپنی قبر میں آئندہ جمعے میں بتاؤں گا حسین کی قبر کہاں بنی ہے، حسین کا سر کہاں دفن ہوا ہے، حسین کا روضہ اصل کہاں ہے. اگلی بات یہ ہے بھائی ایصال ثواب جائز ہے. ایصال ثواب بدنی بھی اور مالی بھی، بدنی ایصال ثواب یہ ہے آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، سیدنا حسین کا نام جاتی ہے، آپ نے بڑوں کا نام جائے گی، جو بھی زندہ لوگ چلیں گے، یہ بدنی عبادت ہے. آپ نے تسبیح پڑھی ہے، پڑھ کے ثواب کر دیا جاتا ہے. اتفاق علماء کہتا ہوں ایک مالی عبادت ہے، آپ نے کچھ پیسے دے دیے اور بھائی کہا کہ اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ بڑے حضرت حسین کا نام کرتا ہوں. جو آپ نے خیرات کی، آپ نے کہا اکٹھا ذبح کر دیا، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں آپ کا گوشت قبر میں نہیں جاتا بابا، آپ نے سبیل پانی کی لگا دی، اس کو پانی قبر میں نہیں جاتا، اس کا ثواب جائے گا، اس کا گوشت دال روٹی کھیر حلوہ قبر میں. یہ بات یاد رکھ کے جائیں. ہم دودھ کا گلاس سامنے رکھ دیں گے، ہم بھائی حلوہ سامنے رکھ دیں گے، بھائی اس کو نہ حلوہ جائے گا، نہ دودھ جائے گا، نہ پانی جائے گا. لوگ کہتے ہیں حسین پیاسا گیا ہے، ارے حسین کو تیرے پانی کی ضرورت ہے. حسین تو اللہ کے ہاں حوض کوثر سے پی رہا ہوگا، وہ تو جنت کی سلسبیل سے پی رہا ہوگا، تیرے پیانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے دماغ میں یہ بات اتر گئی ہے جو حسین پیاسا گیا ہے پانی پلائیں گے حسین کو آسانی ملے گی. ارے حسین تیرے پانی کا پیاسا نہیں. ہاں اگر تو نے حسین کے نام پر دیا ہے اللہ اس کا ثواب ضرور ان کو پہنچا دیں گے اور آپ کو بھی دے دیں گے. لیکن یہ نظریہ رکھ کر کے حسین کی سبیل، حسین کی نیاز، حسین کا فلانا اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. ویسے دو اللہ کے نام پر یہ ارادہ کرو، نیت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے. تعزیہ جائز نہیں، ماتم جائز نہیں. شریعت اسلامی کے اندر آخری بات کہہ رہا ہوں، شریعت اسلامی کے اندر سوگ 3 دن ہے. سوگ کتنے دن ہے بھائی؟ سوگ کے اندر عورتوں نے کہا جی مہندی نہیں لگانی، میری بات سمجھے، وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آئندہ جو میں زندہ رہا کوئی اور باتیں ہوگی. مہندی لگانا ناجائز عورتیں سمجھتی ہیں، میک اپ کرنا ناجائز عورتیں سمجھتی ہیں، بننا سنورنا ناجائز. سوگ ہے، سوگ سمجھ نہیں ہے. شہید کون ہوا ہے بھائی؟ حضرت حسین. اور سوگ کہاں ہے؟ یہاں. عورتوں نے بھائی اپنی جو ہے نا وہ
جتنے بھی بننے سورنے کے حالات ختم کر دیے، یہ سو گئے۔ نمبر 2، عورتوں نے کہا جی مہندی لگانا ناجائز، سو گئے۔ چوڑیاں پہننا ناجائز محرم میں، سو گئے۔ میاں بیوی آپس میں مل نہیں رہے، سو گئے۔ بھائی یہ سارا کیوں ہے؟ یہ سوگ شریعت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اگر بیوی کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، وہ سوگ ہے اس کا۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور پیٹ میں حمل نہ ہو، پھر 3 مہینے اس کی عدت اور سوگ ہے۔ وہ 3 مہینے کے اندر اچھے کپڑے نہ پہنے اور بنے سمرے میں کسی کے ساتھ تعلقات، یہ اس کی عدت کے دن، اس کے بعد وہ جائز ہے۔ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد سوگ جائز نہیں ہے۔ ارے اگر سوگ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے منایا جاتا ہے، پھر ہر پیر کو سوگ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کا انتقال پیر کو ہوا۔ بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عقلی بات ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام، کیا حضرت حسین کا مرتبہ پیغمبر سے زیادہ تھا؟ اگر سوگ ہی منا رہے، ہر پیر کو سوگ منایا کریں، ہر پیر سوگ سوگ سوگ، ساری زندگی سوگ میں گزر جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام کے تقریباً 50 سال کے بعد حضرت حسین شہید ہوئے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، کہیں سوگ نہیں ہے۔ ہم نے سوگ میں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا ہے۔ یہ ساری غیر اسلامی طریقے ہیں، یہ غیر شریعت ہے۔ ہماری شریعت 3 دن کا سوگ کی جائے، اس کے بعد ختم، خلاص بھائی۔ لہذا اپنے آپ کو سوگ میں نہ ڈالے۔ مہندی بھی جائز، میک اپ بھی جائز، شادی بھی جائز، تعلقات بھی جائز ہے۔ ارے اگر وقت نہیں، میں آپ کو فہرست گنواتا کہ محرم کے اندر صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اپنے بچوں کے نکاح کیے، ہم کہتے ہیں محرم میں شادی ناجائز ہے؟ جائز ہے بالکل بابا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔